رمضان کے سما میں اس وقت کچن میں کافی زیادہ جو ہے نا میں دیکھ رہی ہوں کہ ہلچل ہو رہی ہے اور نازیہ تو تھیں ہی وہاں پہ، لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے احسن؟ اچھا جی، آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں شو کے، یہ انہی کا سب کا شو ہے اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ اصل میں آپ لوگوں کا شو ہے. آپ لوگ فیڈ بیک دیں گے جس طرح سے آپ لوگ دیکھیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کون سا سیگمنٹ سب سے زیادہ پسند ہے، تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے اور اس حساب سے بھی شو کو چلائیں گے. آڈینس ہماری اتنی خاموش بیٹھی ہے، میں یہ اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ آڈینس جو ہے واقعی لگ رہا ہے کہ آج پہلا روزہ ہے اور ابھی روزہ جو ہے وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ سکون سے ہم بیٹھیں. تو آڈینس آپ خیریت سے سب لوگ؟ ٹھیک ہے جی، زبردست. اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ دیں. اچھا، کیونکہ 23 مارچ کا ایک نعرہ تو ہم نے پاکستان زندہ باد کا لگایا نہیں، تو ایک نعرہ پاکستان کی لگا دیں، پاکستان زندہ باد. یہ دیکھیں جی، انشاءاللہ اور پاکستان کی دعائیں ہم نے نہیں چھوڑنی اس رمضان میں. آغا صاحب تربوز کی آج افادیت ہمیں بتائیں گے. اچھا مدیہ، میں نے ایک حدیث جس کا مطالعہ کیا تو اس کا کچھ مفہوم ایسے تھا اور لکھا ہوا تھا وہاں پہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کھایا کرتے تھے اور کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے تاکہ کھجور کی جو گرمی ہے اس کو تربوز کے اس پانی سے یا اس پھل سے اس کی ٹھنڈک کو برابر کیا جائے. تربوز کی گرمی کو؟ کھجور کی گرمی کو، کھجور کی گرمی تربوز کے ٹھنڈک سے برابر کیا جائے. تو آغا صاحب سے پوچھیں گے کہ آغا صاحب مجھے یہ بتائیے، تربوز کو اتنا ہیلدی کہا گیا ہے انٹرنیشنلی اور فار اسپیشلی فار مین، فار ایوری مین تربوز از اے ٹونک یہ کہا جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں، تربوز کے بارے میں جو آپ نے حدیث فرمائی جی واقعی ایسا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھجور کی گرمی تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے تربوز کے ساتھ تناول فرماتے تھے. اور آج بھی عرب میں یہ دستور ہے کہ تربوز کو بہت ٹھنڈا کر کے وہ لوگ کاشوں کی صورت میں کھاتے ہیں اور اپنی اچھا، جبکہ ہمارے ہاں کانسیپٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ تربوز کے ساتھ کوئی چیز مت کھاؤ، اگر تربوز کے ساتھ کچھ کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا. پانی تو اسپیشلی نہیں پینا. ہاں اچھا دیکھیں، اس تربوز میں کیونکہ 92% پانی ہے، وہ خود ایک پانی 8% جو ہے اس کے اندر 2% فائبر ہے، باقی تمام چیزیں ہیں. تو اس کو عام طور پر واقعی بہت زیادہ کیونکہ پانی موجود ہے تو پانی بہت زیادہ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اگر جو حدیث کا حوالہ دیا گیا اس حدیث میں بھی کھجور کے ساتھ ہے، پانی کے ساتھ وہاں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پانی کو ایوائڈ ہی کرنا چاہیے اس کے ساتھ. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مجھے فوائد بتائیے کہ ہم اگر تربوز استعمال کرتے ہیں تو فائدہ کیا کیا ہوگا آغا صاحب؟ اچھا دیکھیے، تربوز میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ فائبر کیونکہ بہت زیادہ ہے، پانی بہت زیادہ ہے، تو یہ جگر کو بہتر کرتا ہے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور فائبر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کانسٹیپیشن کو بہتر کرتا ہے. اس لیے یہ بہت سارے جسم کے اندر ایز دا اینٹی ٹاکسن کام کر کے بہت ساری بیماریوں کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے. اور یہ جو گرمیوں کے روزے ہیں اس میں جو ہے تربوز، کیونکہ ابھی ہمارے پاس تربوز آ گیا ہے. دیکھیے تربوز آ گیا ہے لیکن روٹین میں تربوز کو تھوڑا سا بعد میں آنا چاہیے تھا، یہ ذرا جلدی آ گیا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب گرمی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو فروٹ آپ کو بازار میں آئے گا وہ خربوزہ ہوگا. جی ہاں، خربوزہ، پھر اس پر ذرا سی شدت گرمی کی ہوگی تو تربوز، اور اس کے فوراً بعد آم، پھر بارش ہوگی، بارش کے بعد پانی کھڑا ہوگا، مچھر ہوں گے، وہاں پر آئیں گے نام کے مٹھے، اصل میں کونین، اس کے بعد وٹامن آئے گی، اس کے بعد سٹرس فروٹ کی لائن ہے. یہ اللہ کا نظام ہے جو ہر موسم میں ہر انسان کے لیے آتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو موسم کا پھل ہے وہ ضرور استعمال کرو، جس سرزمین کا پھل ہے اسے استعمال کرو، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسی ٹائم میں اس موسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی شفا بھی اسی موسم کے پھل میں ہوتی ہے. اچھا عرب میں تو پورا سال میں دیکھتی ہوں کہ ان کے پاس اتنے مزیدار، اب تو بغیر بیجوں کے بھی تربوز آ گئے ہیں، وہ موڈیفائڈ. اچھا یہ بیج کی بات جو ہے نا پوچھنے والی تھی کہ اگر بیج کھا لیا جائے تو کچھ مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ بظاہر تو کچھ نہیں ہوتا. بچپن میں البتہ لوگ بچوں کو ڈراتے تھے کہ تم نے بیج کھا لیا اب درخت ہو گیا، منہ کھول کے رکھنا پڑے گا. اچھا آغا صاحب، جو ڈی ہائیڈریشن کا آپ نے بتایا کہ باڈی میں جب ڈی ہائیڈریشن جیسے ہو جاتی ہے اکثر رمضان کے مہینے میں، ادروائز گرمی میں جو لوگ باہر کام کرتے ہیں یا پسینہ زیادہ آتا ہے تو وہ لوگ بھی تربوز کا استعمال کریں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیا؟ سر دیکھیں، سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کو پانی کتنا پینا چاہیے، یہ ہے سائنس. ٹھیک ہے، آپ کے جسم سے جتنا پانی وڈرا ہو رہا ہے اس سے 500 ml زیادہ، آدھا لیٹر پانی ہمیشہ زیادہ پینا چاہیے. آگے سب اس کا اندازہ کیسے لگائیں کہ اتنا وڈرا ہو گیا گرمی میں پسینہ؟ عام طور پر ایک میل جو ہے وہ سارے دن میں 1500 ml اپنا یورین خارج کرتا ہے.
اس کے علاوہ وہ جس ماحول میں ہے، اگر وہ 16 ڈگری میں ہے یا 38 ڈگری میں، یہ طے کر لیے کہ وہ پسینہ بھی خارج کرتا ہے، اس پسینے کی وجہ سے اس کی ریکوائرمنٹ آف واٹر بڑھ جاتی ہے۔ اچھا آغا صاحب، فوائد یہ میں نے تربوز کا شیک بنایا ہے۔ عام طور پر لوگ اس میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا۔ اس کی جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ چنکس جو ہیں وہ چھوٹے بنائیں، جب چنکس چھوٹے بنائیں گے تو یہ شیک بن جائے گا۔ میں نے تربوز کا یہ شیک بنا لیا ہے، اور یہ صرف پریزنٹیشن کے لیے ہے کہ یہ تربوز کا شیک آپ آغا صاحب قطع کلامی کی معذرت، مجھے بتائیں کہ آپ نے تربوز میں اور کیا ڈالا تھا اس میں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف پانی بھی نہیں تھا، صرف تربوز، یعنی کہ بغیر دودھ کے، ورنہ ملک لوگوں کو لگتا ہے شیک بس ٹھیک ہے، ہاں اسموتھی ٹائپ۔ ہاں یہ صرف سمپل اسی طرح ہے۔ اس کے بعد میں بنانے لگا ہوں انرجی ڈرنک۔ اس انرجی ڈرنک میں دو چیزیں ایڈ کر رہا ہوں اسی جوس میں۔ پہلی چیز جو ایڈ کر رہا ہوں وہ ہے بادام۔ اس میں کم سے کم 7 سے 8 بادام پر ہیڈ میں اس میں ایڈ کروں گا۔ یہ میں نے اس میں بادام ایڈ کر دی۔ اچھا تربوز میں بادام میں نے پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں، I haven't seen this before۔ اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں دودھ ایڈ کر رہا ہوں۔ یہ وہ ہے جو بچے بہت خوشی آغا صاحب تربوز میں دودھ؟ یس، تربوز۔ یہ فرسٹ ٹائم، کوئی نئی میں نے چیز آج پہلی بار۔ بالکل یہ ریسیپی نئی یقیناً ہے۔ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم سبھی وہی کہہ رہے ہیں، حکیم وہ ہیں بیٹا، وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ مطلب ہم تھوڑے پریشان ہو گئے آغا صاحب۔ میں اس کا ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تربوز کے ساتھ کچھ نہ کھاؤ۔ آپ یقین کیجئے، یہ آبزرو کیجئے گا کہ ہمارے ہاں افطار میں تربوز کے ساتھ پکوڑے بھی رکھے ہوتے ہیں، سموسے بھی رکھے ہوتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں، دودھ سوڈا بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ روزے سے ہوتے ہیں تو آپ کے انزائم جو ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت ہر چیز ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نہار منہ پانی پینے کا بڑا رواج ہے، لیکن میں سچ کہوں کہ صبح نہار منہ پینا باقاعدہ حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا۔ اچھا، اور اس کی کوئی وجہ ہے؟ یس، تبری میں آپ سے کروں، وجہ تلاش کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن جب ایک مرتبہ حکم کی بات آ جائے نا تو اس کے بعد بے شک وہ تو ہم تو سوال کر ہی نہیں سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا یقیناً ایمان رکھنا ہے۔ صبح کیا پینا چاہیے یا اٹھ کے کیا کریں؟ صبح صرف ناشتہ کرنا چاہیے۔ اور میں آپ سے کروں، شاید یہ زندگی رہی تو اس پہ ثابت کریں گے کہ جو انڈیا پاکستان کا کیوزین ہے یہ بہت اچھا کیوزین ہے، دنیا کا ہیلدیسٹ موسٹ کیوزین یہی ہے، اور اسی پہ ہم آگے بات کریں گے۔ یہ ہم دودھ کے ساتھ اور بادام کے ساتھ انرجی ڈرنک بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تربوز کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، تربوز کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کیمیکل کو کہتے ہیں گلوٹاتھیون۔ اب جو بیوٹی ایکسپرٹس ہیں وہ گلوٹاتھیون کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ مات دیتا ہے۔ میں عرض کروں کہ گلوٹاتھیون سب سے زیادہ تربوز انجیکشن نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے، صرف تربوز کھانا ہے۔ وہ بیسیکلی پہلے کینسر سے لڑنے کے لیے انجیکشنز اسی لیے تھے۔ تو اٹ از وائٹننگ ایز ویل، اسکن کو فریش برائٹ کرتا ہے۔ اچھا، میں نے کیا یہ کہ تربوز کے جو چھلکے تھے، جو ہم نے لال تربوز نکالا تھا، اس کے سفید والے حصے جو ہیں وہ تقریباً میں نے یہ نکال لیے۔ میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا۔ ایک تو میں ایڈ کروں گا اس میں تربوز کے بیج، چھلے ہوئے تربوز کے بیج۔ اس میں ایڈ کروں گا ملتانی مٹی، اور اس میں ایڈ کروں گا گلاب کا عرق، اور میں ایڈ کروں گا نیم کا تیل۔ یہ تمام چیزیں ایڈ کر کے میں ایک فیشیل، نیم کے تیل سے کڑواہٹ نہیں آ جائے گی؟ نہیں کھانے کے لیے نہیں، یہ لگانے کے لیے مدیہ، یہ کھانا نہیں ہے۔ میں روزے کی حالت میں میری روح تھوڑی سی آپ ہر چیز کھانے میں روح یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا مقصد ہے کہ جو تربوز کا وہ وائٹ پورشن ہم اکثر پھینک دیتے ہیں، وہ بچ کے اس کو یوز کریں گے۔ یہ جو سفید والا ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں نا، ہاں یہ والا فیس ماسک اس کا بنایا ہے، اور یہ فیس ماسک لگائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج یکم رمضان ہے، اگر شروع کریں تو 30 دن میں تو چہرہ عید تک بڑا چمچمانے۔ کیا بات ہے آغا صاحب،